وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 66 سورہ بقرہ آیت نمبر 43. آج کا موضوع، کیا ہم نے نماز کو ضائع کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. لفظی ترجمہ، اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دو اور رکوع جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. سامعین کرام، گزشتہ مضمون سے یہ مضمون منسلک ہے. گزشتہ آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ تم اے لوگو جنہوں نے ایمان کا رسمی دعویٰ کیا ہوا ہے، تم حقیقت میں یکسو ہو جاؤ اور حق پرست بن جاؤ، اور حق کے ساتھ باطل کو نہ ملایا کرو اور حق کو چھپایا نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو. آج کا مضمون جو ہے، یعنی کل تو ایک اعتقادی مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حکم. آج جو ہے عملی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کرنا کیا ہے. یعنی اگر تم یکسو ہو یا یکسو ہونا چاہو تو تمہیں یہ باتیں جو ہیں عملی زندگی میں کرنی ہوں گی. سب سے پہلے اقامت الصلاۃ، نماز کا. سامعین کرام، قرآن میں بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے نماز، یعنی لیکن نماز ادا کرنے نہیں، نماز قائم کرنا. نماز دراصل میں آپ دیکھیں ہے کیا؟ یہ تو ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام کہ وہ ماحول جو ہے وہ غیر سنجیدہ ماحول ہے. ایک کھیل کود میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ہمیں حقیقت کا ادراک نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے اور میرا راستہ کیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے، اور اندھا دھن ایک منزل ہم نے بنا لی ہے باطل، اور باطل کی پیروی کیے جا رہے ہیں اور باطل کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے بڑی نامناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے. لیکن دین کی روح کو جاننا چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اپنی حقیقت کو جانیں، اپنی منزل کو پہچانیں اور منزل کے راستے کو پہچان لیں. اللہ ہماری منزل ہے، ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، یعنی اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ملاقات کی تیاری. راستہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مکمل. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
اتممت علیک وہ ہے نا آیت الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان، یہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، مختصر طور پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں انسان کی کامیابی، اس کی معراج اور اس کی نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھ دیا ہے، اور وہ بہت آسان ہے کہ یہ دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی بجائے اپنے خالق اور مالک کی مرضی سے زندگی گزارے. تو گزشتہ سبق بھی یہی تھا کہ تم حق کو دیکھو، حق کے راستے پر چلو، اور اس میں باطل کی ملاوٹ نہ کرو. آج اس کا عملی طریقہ ہے، اور نماز کا سب سے پہلے حکم ہے نماز کو قائم کرنا. نماز کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، لیکن نماز دراصل اللہ کی یاد کے لیے ہے، یعنی اللہ کی یاد کے لیے. نماز ظاہری طور پہ بھی ادا کی جاتی ہے، اور نماز باطنی طور پہ بھی نماز ہے. دیکھیں قرآن میں ایک وہ ہے آیت ہے، میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، ابھی دوبارہ بتاتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا تذکرہ کیا، اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر ایک اس کائنات کی ہر ایک تخلیق اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے. تو نماز کا مطلب اب یہ دیگر جو چیزیں ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو تخلیقات ہیں، مٹی ہے یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں اللہ کی تخلیقات، وہ ہر ایک جانتی ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. نماز کا مطلب اپنا فرض منصبی کی ادائیگی، و تسبیحہ اور اس کا طریقہ، یعنی اپنا مقصد، کائنات کی ہر چیز اپنا مقصد پیدائش اور اس کو پورا کرنے کا طریقہ جانتی ہے. اس کی میں تفصیل بیان بھی کرتا ہوں، لیکن میں مختصر طور پہ، نماز کا مطلب صرف یہ اٹھک بیٹھک نہیں ہے، لیکن نماز تو ایک کام کے لیے ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اللہ کے کلام میں اس کا مقصد اللہ کی یاد کرنا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور اگر یعنی آپ تھوڑے سی متوجہ ہوں میری طرف، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان دنیا میں آ کے یا تو غیر اللہ کو مقصود بنا کے غیر اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے، یا اللہ کو منزل اور مقصود بنا کے اللہ کو محبوب و مطلوب بنا کے زندگی اللہ کی یاد میں اس کی گزرتی ہے. اگر کوئی انسان، کسی انسان نے غیر اللہ یعنی باطل کو اپنی منزل بنا لیا اور ختم ہونے والی چیزوں سے محبت شروع کر دی اور انہی کی چاہت میں لگ گیا، تو اس کی زندگی ضائع ہو گئی. اگر وہ یعنی باطل کو مقصد بنانے والا، باطل غیر اللہ سے محبت کرنے والا یا غیر اللہ کے لیے جینے والا شخص، آج ہم تقریباً سب ہیں ایسے، پریشان نہ ہوں، تو یہ زندگی اپنی ضائع کر دے گا. اور یہ اگر ظاہری نماز پڑھ بھی رہا ہے لیکن یہ نماز کے مقصد سے غافل ہے. نماز کا مقصد تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد کا دوام ہے اور اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے. لیکن اگر کسی نے غیر اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، جیسا کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل، مطلوب، مقصود اور محبوب بنا لیا ہے، اور اس میں اگر آپ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے در حقیقت کہ آپ نماز کے مقصد سے غافل ہیں. حقیقی نماز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہوں، اپنی مقصد حیات کو پہچانتے ہوں، اور پھر آپ کا پکا ارادہ ہو کہ میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، اور تیاری کر کے جانا ہے. اور اس میں یعنی اسی لگن میں، اسی چاہت میں، اللہ سے ملاقات کی تیاری کی چاہت میں اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ دراصل آپ کی نماز ہے. یعنی آپ کا جو وقت گزرتا ہے یہ
گزرتا رہتا ہے، نماز کی حالت ہوتی ہے حقیقی طور پہ، اس میں چند 5 دفعہ آپ باقاعدہ مسجد میں جا کے اپنے محبوب سے رابطہ بھی کرتے ہیں، اور اس سے جو وعدہ ہے، کیا ہوا وعدہ، اس کی تجدید بھی کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ یہ نمازی ہے، یہ نماز کو قائم کرنے والا ہے، یعنی اس نے نماز کے مقصد کو جانا، نماز اس کی شرائط کے مطابق ادا کی، اور نماز کا اہتمام بھی کیا، باطنی نماز کا بھی اہتمام کیا اور ظاہری نماز کا اہتمام کیا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، باطنی نماز سے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص ذاکر ہے، یہ اللہ والا ہے، جس کی منزل اللہ ہے، جس نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اللہ والا ہے، یہ مومن اللہ والا ہے، اور یہ اللہ ہی کے لیے اس کی زندگی خاص ہے، ترک دنیا یہ نہیں کرتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، یا میری باتوں سے کوئی شخص یہ غلط مطلب نہ لے لے کہ یہ اس شخص نے دین کو چھوڑ دیا ہے یا یہ ضروریات زندگی سے غافل ہو رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ تاجر ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ظاہری اور باطنی نمازی جو ہے یہ تاجر ہے۔ میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ تاجر ہے اور ایک بڑی ہول سیل کی دکان ہے، اور کوئی 50 کروڑ کا اس کا ماہانہ سیل ہوتی ہے، اور یہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی ٹھیے پہ بیٹھا رہتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، لیکن اس کی جو دنیا میں مشغولیت ہے، خرید و فروخت، یہ اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی ہے قرآن میں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ تو بہرحال یہ شخص جو ہے یہ اللہ کی یاد میں محو ہے، کر کیا رہا ہے؟ 50 کروڑ مثال کے طور پہ عرض کرو، یہ کارخانہ دار ہے، ہول سیلر ہے، 50 کروڑ ماہانہ سیل ہے اس کی یعنی بیوی ہے، اس کا گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اور اس کے جو ہے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی یاد میں لگے ہوئے، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں ضرورت کے مطابق۔ تو یہ اس شخص کی یہ حیثیت ہے۔ یعنی بعض اوقات مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو ہم دنیا، یعنی تم ہمیں دنیا سے غافل کر دینا چاہتے ہو۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، میں نہایت آہستگی سے آپ سے مخاطب ہوں کہ آخرت دنیا کو استعمال کرنے سے کمائی جاتی ہے، ترک دنیا سے آخرت آپ نہیں کما سکتے، کیونکہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ آپ ہمارے حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی، حضرت ابوبکر، یہ کون تھے رضی اللہ تعالی عنہما؟ یہ خلیفہ تھے، بادشاہ وقت تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم یعنی امیر المومنین تھے اور خلیفہ تھے، خلفائے راشدین تھے، تو کیا یہ دنیا کے کام نہیں کرتے تھے؟ وہ دنیا کے بھی کام کرتے تھے اور اپنی خلافت کی بھی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ تو یہ ایک شیطانی خیال ہے کہ اسلام ہمیں دنیا کو برتنے سے روکتا ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ پہ میں بات کر رہا ہوں، نماز ظاہری اور نماز باطنی۔ ظاہری نماز تو 5 وقت آپ پڑھتے ہیں، باطنی جب آپ ظاہری نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں تو آپ اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں، اور وہ آپ ذاکر ہوتے ہیں، آپ کسی وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے
نہیں غافل کرتی، لا تلہی نہیں غافل کرتی، لیکن جو شخص دنیا دار ہے اس کی منزل اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، اور دنیا ہی کامیابی کے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے، اس میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزی بھی رکھ رہا ہے، ہر سال حج اور عمرے بھی چلا جاتا ہے اور کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک دنیا دار شخص ہے، در حقیقت یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ اس کی منزل دنیا ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا کے راستے پر چل رہا ہے اور اس کی ترجیح بھی دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں دفتروں میں بہت سے ایسے آفیسر آپ کو مل جائیں گے جو نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، ماتھے پہ داغ سجدہ ہے، لیکن پورے زور و شور سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی جیبوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ رشوت عام ہے آج ہمارے، تو یہ راشی جو ہیں کیا یہ نمازی نہیں ہے؟ نمازی بھی ہے۔ کیا یہ حرام کھانے والے نمازی نہیں ہے؟ نہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، حرام کے پیسوں سے یہ حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حرام کے پیسوں سے زکاتیں بھی دیتے ہیں، ان کا تو مکس مال ہے۔ تو حرام، تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو ان کی نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی کوششیں، کوئی سعی اور کوئی نمازیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ ایک آدمی حج کی صعوبتیں برداشت کرتے کے آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کو پکارتا ہے، حالانکہ اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو کھانا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہم جاتے ہیں عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بس، بہرحال آپ یعنی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ میں بات کر رہا ہوں قرآن کی، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ سورہ معاون میں واضح طور پہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ویل ہے، جہنم ہے، جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اقامت الصلاۃ، دیکھیں دین اسلام، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ نماز ہے، نماز ظاہری اور نماز باطنی۔ اور آپ دیکھ لیں نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے، نماز ضائع کر دیا ہے۔ دیکھیں نماز کو میں قرآن سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اقامت صلات کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم نماز کے قائم کرنے والے ہیں یا نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اللہ کے کلام سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں نے جو بات کہی ہے وہ اس کو آپ بھلائیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نمازی وہ شخص ہے جس کی منزل اللہ ہے، جو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، جو خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتا، جس کی ترجیح آخرت ہے، جو اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اب جو شخص اپنی یعنی جس شخص کی منزل دنیا ہے، جس کی ترجیح دنیا ہے، جس کا مقصود دنیا ہے، جس کو محبوب دنیا اور ما فیہا ہے، جس کو مطلوب دنیا اور ما فیہا ہے، یہ اللہ کے دین کا پابند نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ دین اس کی خواہشات کے دین کو اس نے اپنی خواہشات کی یعنی یہ اس نے دین کو خواہشات نفس کے تابع کر دیا ہے، جو مرضی ہوگی کرے گا، نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا۔ یعنی دین کا، اللہ کا حکم جو اس کو قبول ہوگا، جو اس کے مفادات سے نہیں ٹکرائے گا تو وہ اس کو قبول ہوگا، لیکن جو اس کے مفادات سے ٹکرائے گا وہ پھر اپنے مفاد کو لے گا۔ میں مثال کے طور پہ یہ رشوت وغیرہ کی بات کرتا ہوں، لیکن گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ یا اس کا خاوند جو اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں، یہ بھی تو یعنی دین کی پابندی نہیں کر رہے۔ آپ کو میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ بس وہ دفتر میں نہیں، ہمارا آج امت مسلمہ اس دنیاوی بلا ہے، اس کے دھوکے میں آ گئی ہے۔ ہم میں سے اکثریت دنیا داروں کی ہے،
جس کی منزل دنیا ہے، جس کی ترجیح دنیا ہے. یہ آپ دیکھیں نا، ایک نظر غائب سے دیکھیں، حقیقی نظر سے، تو سب اس حمام میں ننگے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات ہی الگ ہے. معاشرہ جتنا بھی برا ہو جائے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یا جتنا بھی اچھا ہو جائے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. مدینے میں کیا پرانے مسلمان نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے لیکن حضور کی رسالت سے انکار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں سامعین کرام، تھوڑا سا غور سے. یہ اقیم الصلاۃ بہت، یعنی ہم اس کو تو غور ہی نہیں کرتے، اس کو کیا قرآن کی کسی بھی آیت پر ہم غور نہیں کرتے. اقامت الصلاۃ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. اس آیت سے پہلے کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین. اب انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز کے مقصد کو ہی وہ اس سے غافل ہو گئے اور اس کو ضائع کر دیا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی جو نماز کے مقصد سے غافل ہے وہ کیا ہوگا؟ تھوڑی سی توجہ سامنے کرام، تھوڑا سا کام بند کر دیں، دیگر اگر آپ مصروف ہیں ذہن میری طرف کر لیں. ہو سکتا ہے آپ ان میں سے نہ ہوں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، لیکن یہاں تو نماز ضائع کرنے والے کی صفت بیان ہو رہی ہے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی. اب ان کا ٹھکانہ اور انجام کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. غی ٹھکانہ ان کا آگ ہے، جہنم میں جائیں گے. دیکھیں، کسی غلط فہمی میں اگر آپ ہیں تو اس سے نکل آئیں. آپ قرآن علم ہے اور قرآن حقیقت ہے اور قرآن ہی سچ ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو تصورات ہیں اگر وہ قرآن سے ٹکراتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، وہ صحیح نہیں ہے جو بھی ہیں آپ کے. لیکن ہمارے تو ہیں، ہمارا تو پکا یقین ہے کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، شراب پیوں یا زنا کروں، چوری کروں، حرام کروں، لیکن میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں امتی ہوں. اب اللہ میری بخشش فرمائے گا، اور رسول اللہ نے اللہ سے وعدہ لیا ہے، اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پوچھوایا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو معاف کر دوں، باقی کے ساتھ حساب کتاب کروں، اور یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت تک میں روکے رکھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو اختیار کر لیا کہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں، یہ حدیثیں ہیں لیکن ہم اس کا معنی سمجھتے تک نہیں ہیں. دراصل ہم نے حضور کا امتی تو ہم کہتے ہیں، لیکن ہم امتی تو ہیں لیکن ہم امتی ہیں دعوت، امت دعوت ہیں، ہم امت اجابت نہیں ہے. یعنی ہم تک دعوت پہنچی ہے لیکن ہم نے اس کو قبول نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، لیکن میرا غالب گمان ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو بھی سن رہے میرے سامعین ہیں، اور سامعین کی بھی کیا ہے کہ وہ بس تھوڑی دیر سنتے ہیں کہ بھئی یہ تو دین کی باتیں ہو رہی ہیں، چینل بدل لیتے ہیں یا کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. تو دیکھیں، نماز کا ضائع کرنا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز، اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے تو آپ نے نماز کو ضائع کر دیا، آپ نے نماز کو قائم نہیں کیا،
اور اب آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت نہیں ہے کم از کم. قرآن ہے بھئی، میں تو نہیں بیان کر رہا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. تو میں نے آپ کو ایک علامت بتا دی. آپ اگر من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا، رسول آپ کے سامنے رول ماڈل نہ ہے، نہ آپ بنانا چاہتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ تو اب آپ کی مرضی کی لائف ہو گئی. ہم میں سے اکثر یہ ہجوم تمام مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور یعنی گزار رہا ہے اور اسے اسی طرح کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی اپنی جو حالت ہے ذہنی اپروچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر شخص کا سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں جو دین کا خاکہ ہے یا سوچ ہے وہ صحیح ہے. اب قرآن اس کے سامنے لاکھ مرتبہ پڑھا جائے تو وہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. بہرحال اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. زکوٰۃ یعنی یہ میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں کہ اقیموا الصلاۃ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اقیموا الصلاۃ ہے کیا. یہ مکمل دین ہے، نماز مکمل دین ہے. آپ کو میں تفصیل. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اپنا نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی مرضی سے خرچ کریں. اب وہ زکوٰۃ کے اپنے احکامات ہیں لیکن وہ ضروری ہے کہ آپ کا صرف یعنی سارے معاملات، خواہ وہ بدنی ہوں مالی ہوں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ خرچ کریں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور آپ جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں. اس کا مطلب ایک تو ظاہری ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھیں یا مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. لیکن اس کا ایک حقیقی معنی، ایک باطنی معنی یہ بھی ہے کہ اصل تو انسان اللہ کے سامنے جھک کر ہی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. بہرحال اس کے بارے میں میں تھوڑی سی آئندہ کے مضمون میں بات کروں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.